الرحمن الرحیم. مرقات 73 سبق فصل ہے حمل کی تعریف ہے کہ حمل کس کو کہتے ہیں اور پھر حمل کی تقسیم ہے. حمل بالاشتقاق کی طرف اور حمل بالمعاطات کی طرف اور دونوں کی تعریفیں اور مثالیں ہیں. سب سے پہلے ہے حمل کی اصطلاح. ہم ضمیر ہے فی اصطلاح المناطق یا فی اصطلاح المیزانین. حمل کی تعریف مناطق کی اصطلاح میں یہ ہے کہ دو متغیر مفہوم کو وجود کے اعتبار سے ایک کرنا. ان دو متغیر مفہوم کو وجود کے اعتبار سے ایک کرنا اس کو کہتے ہیں حمل. یعنی یہ ہے حمل کی تعریف. یہ عربی میں یا سے یہاں تک ہے. ایک کرنا اتحاد المتغیرین دو متغیر مفہوم کو فی المفہوم مفہوم دو متغیر مفہوم کو بحسب الوجود وجود کے اعتبار سے ایک کرنا. دو متغیرین یہ متغیرین جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے اور باب تفاعل میں دونوں فاعل ہوتے ہیں. دونوں میں یعنی ایک دوسرے کے غیر ہے. متغیرین مفہوم میں دو متغیر چیزیں ان کا اتحاد بحسب المفہوم. مثلا یہاں پر کاتب کا حمل ہے کس پر؟ زید پر. اور حمل کہتے بھی ہے اصل معنی اس کا ہے لادنا یا کسی پر بوجھ ڈالنا. تو یہاں پر یہ حکم لگا رہا ہے کس پر؟ زید پر. تو ابھی کاتب جو ہے اس کا یہ الگ مفہوم ہے اور یہ الگ مفہوم ہے. الگ الگ مفہوم ہے دونوں. تو دونوں دو متغیر مفہوم ہے. اس کو وجود کے اعتبار سے ایک کرنا. وجود کے اعتبار سے ایک کرنا. مثلا ایک زید ہے یہ الگ مفہوم ہے. ایک کاتب ہے اور کاتب الگ مفہوم ہے. کاتب اس کو کہتے ہیں جو لکھتا ہے اور زید جو ہے وہ شخص معین ہے. اس کا الگ ایک تشخص ہے. تو ابھی یہ زید اور یہ کاتب کا حمل جب زید پر ہوا تو ابھی زید اور کاتب دونوں متغیر مفہوم ہے لیکن اس سے ایک وجود بن گیا. ایک ہی شخص میں دونوں جمع ہو گئے تو زید اور کاتب ایک ہی بندہ بن گیا. اور اس طرح عامر شاعر اور عامر شاعر ہے. تو زید کا مفہوم جو ہے یہ مغایر ہے. مغایر لمفہوم کاتب. کاتب کے مفہوم کے غیر ہے. دونوں الگ الگ مفہوم ہے. زید ایک شخص ہے اور کاتب لکھنے والا کہتے ہیں ہر لکھنے والا وہ کاتب ہے. لیکنہما وجودان دونوں الگ الگ وجود ہے. بوجود واحد دونوں ایک وجود میں جمع ہو گئے. زید جو ہے وہ زید بھی ہے اور لکھنے والا بھی ہے. یعنی ایک زید ہے اور ایک لکھنے والا ہے. تو جب اس کا حمل زید پر ہو گیا یعنی زید پر اس کا حمل ہو گیا تو زید ایک شخص بھی ہے اور زید لکھنے والا بھی ہے. تو ایک وجود بن گیا دونوں. وکذا مفہوم عامر و شاعر متغیر. اور عامر اور شاعر کے مفہوم جو ہے یہ بھی متغیر ہے. دونوں الگ الگ ہے. وقد اتحد فی الوجود اور عامر اور شاعر دونوں ایک وجود میں جمع ہو گئے. تو یہ ہے حمل کی تعریف اور اس کی تفصیل. اب یہ حمل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حمل بالاشتقاق اور ایک ہے حمل بالمعاطات. یہاں پر شمسیہ جو ہے اس کی حاشیے پر شمسیہ اس کی حاشیے پر لکھا ہے کہ حمل کی 3 قسمیں بیان ہیں. نمبر 1 2 اور 3. نمبر 1 ہے حمل معاطات
ایک ہے حمل بالاشتقاق اور ایک ہے حمل ترکیب. حمل ترکیب جس طرح ذو مال، حمل بالاشتقاق جس طرح فی زید یعنی زید، اور حمل مغاطات جس طرح جو اس میں مشتق ہو جس کا حمل صحیح ہو رہا ہو، مثلا فصیح ناطق ضاحک. لیکن یہاں پر عام طور پہ یہ ترکیب اور اشتقاق دونوں کو ایک ہی ذکر کرتے ہیں، اور جو بالاشتقاق ہے اس کی تعریف یہ ذکر کی ہے لأنه إن كان بواسطة في أو ذو أو لام، اس میں واسطہ کیا ہو، فی ہو، ذو اور یا لام ہو. مثلا آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ زید دار، لیکن جب فی لگائیں گے تو زید فی الدار. والمال زید، اب اس طرح نہیں کہہ سکتے بلکہ والمال لزید. وخالد المال، اس طرح نہیں کہہ سکتے بلکہ وخالد ذو مال. تو ابھی اس میں واسطہ ہے ان الفاظ کا فی، لام اور ذو کے. پھر حمل اشتقاق کو حمل اشتقاق یسمى الحمل بالاشتقاق، اور اس کو الحمل بالاشتقاق کہتے ہیں. حمل اشتقاق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر محمول جو ہوتا ہے وہ اکثر مثلا یہاں پر کائن، یہاں پر ثابت، یہاں پر مشتق ہے، یہاں پر بھی مشتق، اس کا حمل ہوتا ہے کس پر، زید پر. تو محمول جو بن رہا ہے وہ کیا ہے، مشتق ہے، یہاں پر یہ اس کے متعلق ہے. تو اس وجہ اس کو کہتے ہیں حمل بالاشتقاق. اور یہ ذو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ الگ قسم بنا ہے، لیکن عام طور پر اس کو اسی کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ واسطہ نہ ہو، یعنی فی، لام اور ذو نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ حمل صحیح ہو رہا ہو. بل یحمل شیء علی شیء بلا واسطہ، بغیر واسطہ کے اس پر حمل صحیح ہو، یعنی فی، لے اور ذو نہ ہو. یعنی حاضر الوسائط سے مراد فی، لا اور ذو، یہ واسطے اس میں نہ ہو، اس کے علاوہ حمل صحیح ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں حمل. ويقال له الحمل بالمواطات، حمل بالمواطات کہتے ہیں اس کو، اور یہ برابری کہتے ہیں، اور دونوں میں برابری ہے. مثلا عمر طبیب وبکر فصیح والانسان ضاحک، انسان کے ضاحک ہے. تو ابھی یہاں پر یہ صحیح ہو رہا ہے، اس میں اس طرح نہیں ہے کہ انسان ذو ضحکن، یہ بھی نہیں ہے، اور فی اور لام کے واسطے بھی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں، اس کے دو قسمیں میں ذکر کی ہیں. پھر اس کے اور بھی اقسام ہیں، حمل اولی، حمل شائع اور حمل متعارف، اور پھر اس کے عارضی اور ذاتی. لیکن یہ کتاب میں ہے تو یہ ہم نے ذکر کی ہے، دوسری کتاب میں نہیں ہے. اگر موقع ملے تو انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھائیں گے. اس میں ایک حمل اولی کی بھی دو قسمیں ہیں اور حمل شائع کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک موضوع کے اعتبار سے ہے اور ایک محمول کے اعتبار سے ہے. یعنی حمل اولی اور شائع موضوع کے اعتبار سے، حمل اولی اور شائع محمول کے اعتبار سے. وہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو بھی پڑھ لیں گے. اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.